28 तारीख यानी कल या कल से पहले हल्फ बर्दारी की तकरीब करवाएं और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। गवर्नर पंजाब कल रात 12 बजे से पहले खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए हमजा शहबाज से हलफ लें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, कहा सूबा 25 दिनों से बगैर वजीर आला के चल रहा है। आइन में हलफ बर्दारी में ताखीर की किसी सूरत गुंजाइश नहीं। सदर की आइनी जिम्मेदारी है कि वजीर आला से जल्द हलफ लेने पर किरदार अदा करें। अदालत का हुक्म आज ही सदर और गवर्नर को फौरी भेजा जाए। अता तारड़ कहते हैं गवर्नर वजीर आला की हलफ बर्दारी कराने के पाबंद हैं। हलफ ना लेना आइन से रूगर्दानी है। अदालत ने उनकी आइनी तशरीह को गलत करार दिया। अब सदर के पास कोई रास्ता नहीं बचा। साहब को गवर्नर को गोश्त के नाखून देने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है। हमारी अना जो है वो छोटी है। तारीख को दागदार न करें। इमरान नियाजी की ज़ाती गुलामी से निकलें। आइन बड़ा और अना छोटी है। सदर और गवर्नर तारीख को दागदार न करें, होश के नाखून लें। आइन के तहत काम करें, इमरान नियाजी के ज़ाती गुलाम ना बने। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान ने तोशाखाना में हेरा फेरी की। आइन शिकने के मुर्तकब हुए। फंडिंग केस में इदारों को धमका रहे हैं। हम गीदड़ भपकियों में आने वाले नहीं। इंसाफ लॉयर्स फोरम का सदर और गवर्नर से मुतालिक हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा आइन सदर और गवर्नर के इख्तियारात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। दोनों आइनी ओहदों का इस्तेहकाक मजरूह किया जा रहा है। फैसले को मुतलका फोरम पर चैलेंज करेंगे। श्री मज़ारी कहती हैं सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के इजलास की तारीख और वक्त का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दफ्तर सदर के इख्तियारात को चैलेंज किया और तौहीन की। इख्तियारात की आइनी अलहदगी और पार्लिमानी बालादस्ती को ख़त्म किया जा रहा है। मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ने चौथा बेंच बनाया है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। उसी बेंच ने मरियम नवाज की ज़मानत मंजूर की थी और नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली के मुकदमात पर अमूमी तासुर मनफी है। चीफ जस्टिस अदालत के तासुर को ज़रूर मद्देनज़र रखें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शहबाज शरीफ के पेश न होने पर अदालत का इजहार नाराज़ी, आइंदा समाअत पर पेश होने का पाबंद कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। DIG CIA सरबराहों के यूनिवर्सिटी के अतराफ से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। जामिया कराची में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। खुदकुश धमाके में 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जान से गए। हमला खातून ने किया। शनाख्त शरी बलोच के नाम से हुई। हमला आवर लिफ्ट लेकर कराची यूनिवर्सिटी पहुंची। ज़माना तालिब इल्मी में BSO में शामिल रही। वालिद हाल में ही बलूचिस्तान से ग्रेड 20 में रिटायर हुए। शौहर और बहन डॉक्टर, भाई मुलाजमत पेशा हैं। अब तक उसके ख़ानदान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आज कराची पहुंचेंगे। सिक्योरिटी हुक्काम से दहशतगर्द हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग लेंगे। जामिया कराची के दौरे का भी इम्कान। राना सनाउल्लाह कहते हैं पाक चीन दोस्ती पर हमला हुआ है, पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। तहकीकात में पेशरफ्त से चीन को मुकम्मल तौर पर आगाह रखेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के तमाम ऑपरेट्स का असरनो जायज़ा लेंगे। चीन की धमाके की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं पाक चीन दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तहरीक इंसाफ की तमाम जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी तक फंडिंग केस का फैसला मुअख्खर करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि तीनों पार्टीज़ के फॉरेन फंडिंग केसेस मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं। हाई कोर्ट ने नोटिस किया है, वो वहाँ जवाब देंगे। अल्लाह ने हिम्मत दी, दबाव में नहीं आएंगे। फ़रूख हबीब कहते हैं सिवाय PTI के किसी और जमात के केस को आगे नहीं बढ़ाया गया। केस यकतरफा तौर पर न चलाए जाएं। PTI ने सियासी फंड रेजिंग की बुनियाद रखी है। दीगर जमातों के पास फंडिंग के ज़राए ही नहीं।
عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے۔ ایوان اقبال میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ عمران خان پارٹی کے پروفیشنل گروپ، گورنر پنجاب اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ عمران خان کو پنجاب کی مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، اہم قومی امور پر زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعظم کابینہ کو سلامتی کمیٹی اجلاس سے متعلق اعتماد میں لیں گے۔ چیئرمین FBR محمد اشفاق احمد کو عہدے سے ہٹانے کا امکان، کابینہ نئے چیئرمین کے تقرر کی منظوری دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی ملاقات، پاور سیکٹر کے اصلاحات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی بند بجلی گھروں کو جلد از جلد بحال کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر تخفیف غربت شازیہ مری سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے BISP سے خارج افراد کی دوبارہ شمولیت کے لیے اپیل کا طریقہ خوش آئند قرار دیا۔ بلاول بھٹو آج بطور وزیر خارجہ عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ملاقات کا بھی امکان۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ایک شخص کی انا نے ملکی ادارے متنازع بنا دیے، آئین کے ساتھ کھیل کھیلا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑنے والے کو سزا نہ دی جائے۔ آخری منٹ تک منتیں کرتا رہا، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکل جاؤ، میری حکومت مت گراؤ، بھی جب بات نہ بنی تو جھوٹے سازشی خط کا ڈرامہ لے آیا۔ کارکردگی کا خانہ خالی ہو تو سازشی خط جیسا ڈرامہ رچانا پڑتا ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کل تک یہ کہتا تھا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، اب رو رہا ہے کہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر میری حکومت ختم کر دی۔ الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جس کو نقل کر کے پرچہ پاس کرنے کی عادت پڑ گئی ہو۔ فاروق حبیب کا جواب، کہا مسلسل جھوٹ بولنے پر مریم کا ناز گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے۔ ووٹ کو عزت دینے والوں نے کس کو عزت دی؟ بوٹ پالش کر کے کیسے یہ لوگ اقتدار میں آئے سب کو پتہ ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں مریم صفدر نے ایک اور جھوٹ بولا کہ خاتون اول کی بیٹی کی شادی پر سرکاری جہاز اور وسائل استعمال ہوئے، آپ لوگوں کو سب اپنی طرح کے چور لگتے ہیں۔ اگر مداخلت ہے تو اس سے پہلے کنسپریسی ہوئی ہوگی، میٹنگ آف دا مائنڈز وہ پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اگر مداخلت ہے تو پھر کنسپریسی بھی ہے۔ مداخلت ہوئی ہے تو اس کا مطلب سازش بھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سازش کی جاتی ہے۔ اعتزاز احسن کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا عمران خان کے معاملے میں ضرورت نہیں تھی کہ 5 جج رات کو عدالت پہنچ جاتے، قیدی وین بلایا جانا بھی درست نہیں تھا۔ الیکشن کب ہوں گے یہ فیصلہ کوئی اور ہی کرے گا، جس نے الیکشن کا فیصلہ کرنا ہے اس کی بنیاد بھی بنا لے گا۔ عمران خان ایک طاقت کے طور پر آئے ہیں، اس لیے نون لیگ PP کا اتحاد چلے گا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کہی، بیرونی مداخلت تب ہوتی ہے جب سازش کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے۔ شیری مزاری کا اعتزاز احسن کی گفتگو پر رد عمل، کہا کرائم منسٹر مقامی حمایتی اور بدماشوں کو معلوم ہے وہ سب اس کا حصہ ہیں، اس معاملے پر اب اپنی مرضی کی تشریح کی جا رہی ہے۔ ڈیوٹی پہ ابھی نکلتے ہیں، رات کو آتے ہیں، بتی نہیں ہوتی، پھر پکانے کی پریشانی ہوتی ہے، بارش فوراً بعد بجلی چلی جاتی ہے، پورا دن اسی طرح 1 گھنٹہ آتی ہے، 2 گھنٹے ہے ہی نہیں ہے، دن میں 2-3 گھنٹے بجلی ہے، ہمارا کام سارا متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے کسٹمر سب خراب ہو رہے ہیں۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، کراچی سے خیبر تک اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، عوام کا جینا دوبھر۔ کراچی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں سحری کے وقت بھی بجلی غائب، شہریوں نے اندھیرے میں سحری کی۔ کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 8 سے 15 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ پنجاب کے شہری علاقوں میں 8 سے 9 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ ہے۔ #، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ساتھ 10 کروڑ سے زائد ٹویٹس، دنیا بھر میں ٹویٹس ٹرینڈز کو مانیٹر کرنے والے ٹویٹ بائنڈر کی تجزیاتی رپورٹ، لکھا امپورٹڈ حکومت نامنظور شاید اب تک کا سب سے بڑا ٹرینڈ ہے۔
اس سے بڑا ٹرینڈ پہلے کبھی سامنے نہیں آیا۔ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد پاکستانیوں نے ٹویٹر پر امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چلایا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی پاسپورٹ کے لیے رجوع کر لیا۔ لندن سفارت خانے میں پاسپورٹ کی تجدید کے لیے دستاویزات جمع کرا دیے، چند روز میں پاسپورٹ جاری ہونے کا امکان۔ کراچی میں ڈاکو راج سچل کے مدارس چوک میں ہوٹل پر سحری کرتے شہریوں پر گولیاں برسا دیں، خاتون اور بچے سمیت 4 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق ملزمان ہوٹل پر لوٹ مار کے لیے پہنچے، شہریوں کے شور مچانے پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال میں مریض کے انتقال پر لواحقین کا ہنگامہ، ڈاکٹرز پر غفلت کا الزام، اسپتال کے عملے پر تشدد اور توڑ پھوڑ، 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاک بحریہ کا کامیاب انسداد منشیات آپریشن، گہرے سمندر میں 1000 کلو حشیش پکڑ لی۔ ترجمان کے مطابق ضبط کی گئی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں تقریباً 9 کروڑ روپے مالیت ہے۔ مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، میزاب رحمت سے گرتے پانی کے روح پرور مناظر، عمرہ زائرین باران رحمت کے دوران بھی طواف کرتے رہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر اسرائیلی فضائی جارحیت، میزائل حملے، شہر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ شامی حکام کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام سے جارحیت کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں کسی بھی قرارداد کو ویٹو کرنے پر اب وجہ بتانا ہوگی۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ممالک پر وضاحت دینا لازم ہوگی۔ جنرل اسمبلی میں تاریخی قرارداد منظور، امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور چین ویٹو کا حق رکھتے ہیں۔ برطانیہ یوکرین کو اکسانا بند کرے، باز نہ آیا تو سخت جواب دیں گے، روس کی دھمکی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی روسی صدر سے ملاقات۔ ماریوپول اسٹیل پلانٹ میں پھنسے افراد کے انخلا پر بات۔ کیف میں روس اور یوکرین میں دوستی کی علامت سمجھا جانے والا مجسمہ گرا دیا گیا۔ ابھی تو میں جوان ہوں، 40 سالہ کرکٹر شعیب ملک کی فٹنس بے مثال۔ سوشل میڈیا پر اپنی ورک روٹین شیئر کر دی، لکھا کیا آپ رمضان میں ورزش کر رہے ہیں؟ نہیں تو آج سے ہی شروع کر دیں۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,398 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,13,510 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,245 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔